آپ جس نماز میں اقرار کرتے ہیں صاحبان نعمت کا، کم از کم ان سے پیار بھی تو کریں، انہیں پہچانیں بھی تو صحیح کہ وہ صاحبان نعمت کون ہیں۔ یہ تو ہم کل بتائیں گے وہ کون ہیں، انہی کا راستہ شریعت ہے۔ اس لیے کہ غیر معصوم صاحب نعمت ہو ہی نہیں سکتا، غیر معصوم صاحب نعمت ہو ہی نہیں سکتا، غیر معصوم کا عبادت میں تذکرہ آ ہی نہیں سکتا، غیر معصوم کا عبادت میں تذکرہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ملت کو غور کرنا چاہیے، ملت کو فکر کرنا چاہیے۔ آپ کہاں کے شریعت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں کہ آپ محرم میں یہ بیان دیتے پھریں کہ دیکھو محرم میں سیاہ کپڑے نہ پہنو، اس لیے کہ سیاہ کپڑے پہننے والا جو بھی ہوگا وہ شیعہ کہلائے گا۔ چلو طے تو کر دیا آپ نے کہ شیعہ وہ ہے جو سیاہ کپڑے پہنے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اب توجہ، پورے مجمع کی توجہ مسلمان بھائیوں، مولانا نے بیان دیا کہ جو سیاہ لباس سے تن کرے وہ شیعہ ہے، لیکن فتوے میں طے تو کر دیا کہ جہاں بھی سیاہ لباس ہے وہیں شیعہ ہے۔ تو ہم جیسے گناہگار شیعہ نہیں ہے، کعبے کا کپڑا بھی سیاہ، محمد کی عبا بھی سیاہ۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ ایسے جاہل اور دل کے اندھے لوگ ہیں کہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہ کالی کالی کملی والا کہتا ہے کہ کالے کپڑے پہننے والے جہنم میں جائیں گے۔ ارے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، جہاں یہ کالی کملی جائے گی وہیں یہ کالے یا علی یا علی یا علی یا فیصلہ تم کون ہوتے ہو شریعت کے؟ ذرا سا غور کرتے چلیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ اور سال بھر آپ کو دریدہ دہانی کا موقع نہیں ملتا؟ اتنا احتیاط سے لفظ استعمال کیا ہے، سال بھر آپ دریدہ دہانی، کالے کپڑے، اور کچھ نہیں، کالے کپڑے نہ پہنو، ماتم نہ کرو۔ کمال ہے، حسین میں تیرے قربان نہ ہو جاؤں، تو نے دشمنی کا فلسفہ بھی بدل دیا۔ ماتم ہم کرتے ہیں، آپریشن مولانا کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سینہ بھی ہمارا، ہاتھ بھی ہمارے، آنکھ بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے، پیسے بھی ہمارے، کپڑے بھی ہمارے۔ آؤ دامن پھیلا کر دعا کریں، اے اللہ، اے پروردگار محمد و آل محمد، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم تو صرف اتنی دعا آج کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ پالنے والے ہم پر، ہماری اس پورے مجمع کی تو صرف اتنی دعا ہے کہ اگر یہ غم کا لباس سیاہ شریعت نہیں ہے تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر۔ ارے اس دلیری سے بات کرو، کس فلسفے سے بات کر رہے ہو؟ نو مینٹل ریزرویشن۔ میں نہیں مانتا ایسے مذہب اور دین کو جہاں کوئی مینٹل ریزرویشن ہو۔ شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر یہ سیاہ لباس شریعت نہیں تو کعبے پر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ سیاہ لباس غم کی علامت نہیں تو کیا غم میں سرخ لباس پہنتے ہو؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں، پروردگار اگر غم حسین میں سیاہ لباس پہننا شریعت نہیں، آؤ حوالہ دیتے چلیں۔ شریعت تمہارے کہنے سے نہیں بنے گی مولانا، شریعت معصوم کے قول سے بنے گی۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، کتاب تمہاری، راوی تمہارا، روایت تمہاری، دعویٰ میرا۔ توجہ 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 توجہ۔ کہ جب جناب سید الشہداء جناب حمزہ کو یزید کی دادی نے مسئلہ کیا اور آپ کا کلیجہ چبانے کی ناپاک جسارت کی اور آپ کی لاش کی بے حرمتی ہوئی، تو رسول اللہ آپ دیدہ ہوئے، گریبان چاک کر کے اپنی ساری ازواج کو بلا کر یہ کہا، جس میں ساری امہات المومنین شامل تھی، توجہ توجہ توجہ،
بلا کر کہا کہ میرے چچا حمزہ کی بیوہ کے پاس ماتم کرتی ہوئی جاؤ، سیاہ لباس پہنتی ہوئی جاؤ، ساری ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ازواج النبی جتنی بھی تھیں، سب کی سب معصوم کے حکم کو شریعت سمجھ کر جناب حمزہ کی بیوہ کے پاس سیاہ لباس پہن کر ماتم کرتی ہوئی گئیں، اور جا کر پرسہ دیا تو مولانا تمہارا قول شریعت ہے یا رسول کا فرمان؟